مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص بانیان محترم کے مرحوم بزرگان کی بخشش اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا، شہدائے ملت، سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان مکتب اہل بیت کی ناکامی اور رسوائی اور اپنے وطن عزیز میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام حاجت مندان کی حاجات کی برابری، بالخصوص جن مومنین و مومنات نے ہم سے خصوصی دعا کے لیے اپیل کی ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری سب سے لازم و اہم ترین دعا تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوات. اللہ اکبر۔ یا علی سب مومنین و مومنات بالخصوص جو عزاداری شہدائے کربلا میں مصروف ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے کہ بحق شہدائے کربلا ہم سب کی عزاداری اور تمام عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔
جو حضرات انتظامات کرتے ہیں اور ہمارے لیے سزاداری کا ماحول فراہم کرتے ہیں، یقیناً ان کا اس حوالے سے ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ انتظامات کے بغیر تو مجالس اعضاء کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ ان سب کے حق میں آپ سے التجاء دعا ہے، ان کے بزرگان اور مرحومین کی مغفرت کے لیے آپ سے استدعا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق بخشے۔ جن مرحومین تک اس کا ثواب ایصال کرنے کا ارادہ ہے، رب العزت ان سب کو جوار معصومین نصیب فرمائے، شفاعت آل محمد سے سرفراز کرے۔ جتنے بھی اہل ولایت اس دنیا سے روانہ ہوئے، خداوند منان ان سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو اس صراط مستقیم پر جینا، اس صراط مستقیم پر مرنا اور اسی صراط مستقیم والوں میں سے ہو کر محشور ہونا نصیب فرمائے۔ جو حضرات ان دعاؤں کو اپنے اپنے حق میں قبول کروانا چاہتے ہیں اور دیگر حاجات کو، وہ باوز بلند صلوات کریں۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ المومنون میں، قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہوئے وہ لوگ جو مومن ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتب تفاسیر میں سورہ المومنون کی شان کو بیان کرتے ہوئے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا، جو شخص سورہ المومنون کی تلاوت کرے، ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بشرتہ الملائکۃ یوم القیامت، قیامت کے دن ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ وما تقر بہ عینہ عند نزول الموت، اور جب موت کا وقت آئے گا اس وقت بھی اسے ایسا منظر دکھایا جائے گا جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہم بس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وقت موت میرے لیے آسان بھی ہو، راحت والا بھی ہو، اور ایسے مناظر کو دیکھ لوں کہ جن کے ذریعہ میرا دل خوش ہو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور یہ چاہے کہ روز محشر بھی ملائکہ مجھے جنت کی بشارتیں دیں اور لواء الحمد کا سایہ مجھے نصیب ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ المؤمنون کی تلاوت میں زیادتی فرمائے اور اس سورہ المومنون کو بار بار تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اسے ہر جمعہ تلاوت کرے گا، رب العزت اسے جنت کے بلند مقامات تک پہنچائے گا۔ ایسی حدیثیں جن کا تعلق تلاوت قرآن مجید اور تلاوت سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے، اکثر کتب تفاسیر میں جہاں انہوں نے تفسیر کرنا شروع کی ہوتی ہے کسی بھی صورت کی، تو عموماً مفسرین کا طریقہ کار ہے کہ وہ تفسیر سورہ اور تفسیر آیات سے پہلے اس صورت کے بارے میں جو کچھ معصومین سے منقول ہے اس کو احادیث کی شکل میں نقل کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کا دل بھی خوش ہو جائے اور وہ قرآن مجید کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ تسلیم کریں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا کوئی شخص فقط تلاوت کرے تو اس کو یہ ساری سعادت اور یہ ساری برکت اور یہ ساری خوشنودی اور خوشی اور خوش نصیبی فقط تلاوت سے حاصل ہوگی، یا اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے دل میں اس قرآن اور اس سورت کی حقانیت پر کامل ایمان موجود ہو؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ المومنون میں، تو پہلا ارشاد یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح اسے ملے گی جو مومن ہوگا۔
تو پہلی شرط ہماری فلاح کی کیا ہے کہ بندہ مومن ہو. جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. صلی اللہ محمد. واضح ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ ان چیزوں پہ ایمان لائے، ان حقیقتوں پہ ایمان لائے جن پر ایمان لانے کے لیے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بسا اوقات اسلام کی تعریف میں اور اسلام کی تفسیر میں بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب قادیانیوں کے کفر کا مسئلہ زیر بحث تھا اور اسمبلی میں ان کو کافر ہیں یا وہ مسلمان یہ بحثیں ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھی یہ بحثیں آئیں، اور ایک جسٹس صاحب نے علماء سے یہ پوچھنا چاہا کہ اسلام کی ایسی تعریف کرو کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ کافر شمار کیے جائیں. تو کافی اس میں بولیاں بولی گئیں، لیکن جو صحیح تعریف ہے اور جو بڑی متقن اور کامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ہر اس کو مانے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نبی اکرم جو کچھ لائے ہیں جو اس کو منوان تسلیم کرے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور جو کچھ مان لے اور کچھ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. اور کیجئے، اگر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے دل میں کیا ایمان ہے؟ ہم رسول اکرم کے کتنے فیصد تابعدار ہوں تو مسلمان ہیں؟ اگر کوئی 99.99 باتوں کو مانتا ہے، ایک اشاریہ رسول کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو کیا وہ 99.99 باتوں کا ماننا اس کے جنتی ہونے اور ناجی ہونے کا باعث ہو جائے گا؟ آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ بہت ساری باتوں میں شک رکھتے ہیں اور بحثیں بھی کرتے ہیں. تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ بحث کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن انکار کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں. اگلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے تعلیم یافتہ افراد جو لٹریچر کے مطالعے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کا لٹریچر زیادہ پڑھنے سے محبت رکھتے ہیں جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ایجاد کرنے کا فن جانتے ہیں، یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں. پھر ادھر چونکہ ان کا اپنا مطالعہ اسلام کے بارے میں، اسلامی کتب کے بارے میں، تعلیمات آل محمد کے بارے میں کمزور ہوتا ہے، علماء کی وہ اتنی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے، اس لیے کہ علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ اس حد تک آگے بڑھا ہوا ہے کہ بہت سارے اونچے تعلیم یافتہ لوگ علماء کو پرائمری قسم کے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا قسم کے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو دقیانوسی قسم کے خیالات کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو رجعت پسند سمجھتے ہیں. عزاداری کے لیے تو شاید آ جاتے ہوں گے، اس لیے کہ عزاداری ایک رسم ہے، نہ جائیں گے تو لوگ ہمیں کچھ کہیں گے کہ تو بھی کوئی کربلا کو ماننے والوں میں ہے، آ گئے. لیکن ذہن شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس مطالعے کی وجہ سے جو انہوں نے اسلام دشمن لوگوں کا کیا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، یا تو طرفینی مطالعہ رکھو اور اتنی تحقیق کرو، اتنے دقیق جاؤ کہ تمہارے ذہن شکوک و شبہات سے پاک ہو جائیں، اور یا پھر کم از کم پڑھو صحیح، ان کی باتوں کو مانو نہیں. تاکہ جب مرو تو کیسے مرو؟ انسان کو کس حالت میں مرنا چاہیے؟ جی، مومن مرنا چاہیے. اگر ایمان رہنا ہے اور ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں اپنے ذہن کو شکوک سے پاک کرنا ہوگا، شکوک و شبہات سے. میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا، پھر تھوڑی سی نصیحت کر رہا ہوں. ایمان نام ہے یقین کا. ایمان کس کا نام ہے؟ یقین ایک کیفیت قلبی ہے جس میں جس بات کا یقین ہوتا ہے اس کے مخالف بات کا احتمال ہی ذہن قبول نہیں کرتا.
اس کے امکان کو ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ یقین ہے۔ اور اگر مخالف سمت کا امکان دے